بے زبان کو زبان دیتا ہے، پڑھنے کو پھر وہ قرآن دیتا ہے، بخشنے پہ آئے جب امت کی گناہوں کو تو تحفے میں گناہگاروں کو رمضان دیتا ہے۔ روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک افطار کے وقت، دوسری اپنے رب سے ملاقات کے وقت۔ اور روزے دار کے منہ کی بو اللہ عز و جل کے نزدیک مشق سے بھی زیادہ پاکیزہ ہے۔ زندگی کو رمضان جیسا بنا لو تو موت عید جیسی ہوگی۔ تین آدمیوں کی دعا رد نہیں کی جاتی: نمبر 1 عادل حکمران کی، نمبر 2 مظلوم کی، نمبر 3 روزے دار کی، حتیٰ کہ افطار کر لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے روزہ رکھ کر بھی بد زبانی اور جھوٹ نہ چھوڑا تو اللہ تعالیٰ کو اس کا کھانا پینا چھوڑ دینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ حضرت سلیمان بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو شخص روزہ دار ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ کھجور سے افطار کرے، اگر کھجور نہ مل پائے تو پھر پانی سے افطار کر لے، کیونکہ پانی پاک کرنے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور شیاطین زنجیروں میں جکڑ دیے جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سحری کھایا کرو کیونکہ سحری کھانے میں برکت ہے، اور یقیناً اللہ اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر درود بھیجتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس ماہ کی رحمتیں اور برکتیں صحیح معنوں میں لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔